آج ذرا بات کرتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو ایک زبردست انیشیٹو بتایا جو خاص طور پہ بچوں کے لیے ہے, لیکن یہ جو عمر ہوتی ہے نا اس کے اندر آپ کئی چیزوں میں تربیت کر سکتے ہیں. دیز آر سنگل ڈیجٹ, لائک ابھی ٹینس میں بچے پہنچے نہیں ہیں, لیکن ٹینس میں بہت سارے پیرنٹس کا یہ کہنا ہے کہ یکا یک بچوں میں بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. دے آر ویری ریبیلیس, دے ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ فار گرانٹیڈ, یعنی آپ نے بس کہہ دیا اور وہ بات مان لے, ایسا نہیں ہوتا. خاص طور پہ اس لیے بھی کیونکہ آپ نے ان کی شخصیت کو نکھارنا بھی ہے. انہوں نے اب دنیا میں اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت جلدی اسٹیپ ان کرنا ہے, تو ان کا پر اعتماد ہونا, ان کا کانفیڈنٹ ہونا بہت اہم ہو جاتا ہے. اینڈ پارٹ آف دیٹ از وین دے اسٹارٹ ازرٹنگ دیئر اون چوائسیز, یعنی جو باتیں آپ ان کے لیے انتخاب کرتے ہیں ہو سکتا ہے دے آر ناٹ جسٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ بیکاز آپ پیرنٹ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں. تو ایک تناؤ, ایک روب کی سچویشن میں آپ اپنے اور ان کے بیچ میں فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں. سو ہمارے پاس بہت سارے کویشچنز آتے ہیں. کئی دفعہ جب ہم پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا لائف کے کسی بھی ایشو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ خاص طور پہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے ٹین ایج کا, جب بچہ اپنی ایک آئیڈینٹی, اپنی ایک شناخت بھی بنا رہا ہے, ہم چاہتے ہیں اس کے لیے بہترین چیز ہو, ہمیں کہاں وہ لائن ڈرا کرنی چاہیے. ویئر وی وانٹ ٹو بی پروٹیکٹیو, ویئر وی وانٹ ٹو بی دیئر ایز کیئر گیورز اینڈ گارڈینس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم الاؤ دا چائلڈ, الاؤ دا پرسن ٹو کم ان ٹو دیئر اون بینگ. اچھا, یہ بھی بڑا ایک مزیدار بات ہے کہ اب یہ جو بچے ہیں آپ کی نظر میں تو یہ بچے ہیں, لیکن اپنی نظر میں وہ بڑے ہو چکے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اب وہ والی پابندیاں جو چھوٹے بچوں پہ لگائی جاتی ہیں, یعنی اسکرین ٹائم کو لمٹ کرنا, باہر آنے جانے پہ پابندی لگانا, کسی چیز میں ان کو روکنا ٹوکنا, یہ چیزیں ان کو اچھی نہیں لگتی, بلکہ ان کو بچہ کہلانا بھی پسند نہیں ہے. اور جو چیزیں آپ پہلے ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں, مثال کے طور پہ پبلکلی اپنے بچے کو پیار کرنا, پبلکلی اس کے نک نیم سے پکارنا, یہ تمام چیزیں اس کو بری بھی لگنے لگیں گی. کئی دفعہ اس کو لگے گا کہ آپ کی فیشن چوائس بالکل اچھی نہیں ہے, اور آپ کی موویز کی چوائس بھی بالکل اچھی نہیں ہے, آپ کی فن کی چوائس بالکل اچھی نہیں ہے. جو آپ کے خیال میں فن ہے وہ بچے کو فنی نہیں لگتا, اور جو سبق آموز کہانی یا ایکسپیرینسز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں دے ڈونٹ فائنڈ دیم ٹو بی ویری انٹرٹیننگ. تو ایسی سچویشن میں آپ کیا کریں؟ آج کا ہمارا یہ ڈسکشن آپ کے لیے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ لیٹ می انٹروڈیوس مائی پینل ٹو یو. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ثنا کمال, ہو از اے پیرنٹنگ اینڈ اے ریلیشن شپ کوچ. بہت شکریہ ثنا آپ کی آمد کا. اس کے علاوہ احمد فؤاد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کارپوریٹ اسکلز ٹرینر ہیں. بہت شکریہ آپ کے آنے کا بھی. اینڈ وی آلسو ہیو این ایجوکیشنسٹ اینڈ اے چائلڈ کاؤنسلر ہمارے ساتھ موجود ہیں امرین عسکری. امرین, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. امرین, اگر میں آپ سے شروعات کروں, ایجوکیشن تمام ہی پیرنٹس کی پرائیورٹی ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ہمیشہ بہترین گریڈز لے. یہ جو گریڈز کا پریشر ہے کئی دفعہ اس کو بڑا پش بیک ملتا ہے ٹین ایجرز کی طرف سے, اور خاص طور پہ کیونکہ اب یہ بات زد عام ہے اور لوگ اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ گریڈز آر ناٹ ایوری تھنگ. آپ کی کو کریکولرز, آپ کے انٹرسٹ, آپ کے پیشنز امپورٹنٹ ہیں. تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آر پیرنٹس چینجنگ دیئر آسک, کیا ان کے لیے گریڈز اتنی ہی اہمیت لگتے ہیں؟ ٹین ایجرز کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ میں تناؤ کی وجہ بنتے ہیں یہ گریڈز؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ سدرا. آپ کی بات سے میں ایگری کروں گی کہ آج کل پیرنٹس بیسکلی ابھی بھی اس زمانے میں بھی بہت زیادہ فوکسڈ ہیں کہ گریڈنگ کا کیا سسٹم ہے, کتنے مارکس آ رہے ہیں. بہت زیادہ کنسرن ہے ابھی بھی اس کو لے کر, آل دو دا تھنگس ہیز چینج. اور ہم وی کیپ آن ٹیلنگ دیم کہ گریڈ سے زیادہ اسکل زیادہ میٹر کرتے ہیں. بچہ کیسے سوسائٹی میں چل رہا ہے, آگے کیسے لے کے چل رہے ہیں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اس گریڈ سسٹم نے ابھی بھی بچوں کے اوپر ایک بہت زیادہ پریشر ڈالا ہوا ہے, اور اس پریشر کی وجہ سے کہیں نہ کہیں بچوں کے اندر, جہاں وہ اوور آل دنیا میں بہت کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ دنیا جا رہی ہے, وہیں پہ گریڈ سسٹم نے بچوں کو کہیں پہ ایک اسٹیپ پیچھے کر دیا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پریشر آ جاتا ہے, پیرنٹس کا پریشر ہے, ریلیٹیوس کا پریشر ہے, سوسائٹی کا پریشر آ جاتا ہے, ہر کوئی پوچھتا ہے کہ جی کتنے گریڈز آ گئے ہیں. سو ہمیں ابھی بھی اس گریڈ سسٹم کا جو ایک سسٹم یہاں پہ ہمارے ایجوکیشن, آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بھی سسٹم ہے, اس چیز سے تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی اور ایجوکیشن سسٹم کو بھی تھوڑا باہر نکالنا پڑے گا. بالکل صحیح. اور پیرنٹس کو جی پلیز جی یہی سوال اگر میں ثنا آپ کے پاس لے کے جاؤں, مجھے بتائیں کہ کئی دفعہ بچے اگر کسی ذہنی تناؤ سے گزر رہے ہیں, بلیڈ ہو رہے ہیں, یا کسی اور پریشر سے گزر رہے ہیں, سم ٹائمز دے آئیدر ڈونٹ ہیو دا ووکیبلری اور دا کائنڈ آف ریلیشن شپ ویئر دے کین ڈسکس دس والنریبلٹی اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو اگر اچانک سے ٹین ایج میں بچے کے گریڈز گر جائیں اور وہ کلاس میں فوکس نہ کر پا رہا ہو, پیرنٹس اس کو ہینڈل کیسے کریں, اور کیا یہ واقعی تشویش کی بات ہے؟ اچھا, دس از اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن, بیکاز بفور آنسرنگ دس کویشچن تھوڑا سا میں اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے کے جاؤں گی. وی ہیو ٹو ٹیک ون اسٹیپ بیک
اور اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے پہلے سے ایک پری ایمپٹیو اپروچ ہمیں رکھنی ہوگی، جو یہ ہے کہ ہم ایسا انوائرمنٹ بچوں کو دیں وہ اتنا نرچرنگ اور اتنا کانفیڈنٹ ہو دیٹ اگر کبھی آگے جا کے ان کو اس قسم کی کوئی چیز فیس کرنی پڑے تو ان دا فرسٹ پلیس وہ انسٹیڈ آف باٹلنگ آل دوز ایموشنز اپ وہ ولنریبل ہوں اپنے پیرنٹس کے سامنے. تو اس پرابلم کو ڈیل کرنے سے پہلے پری ایمپٹیو اپروچ ہماری یہ رکھنی ہے کہ ہمیں بچوں کو انوائرمنٹ کیسا دینا ہے یا انہیں کانفیڈنس کتنا دینا ہے کہ واٹ ایور ہیپنز نو میٹر تمہارے گریڈز برے آتے ہیں، سم ون بلیز یو، تم نے کوئی غلطی کری ہے دیٹ گیٹس کاٹ اور اینی تھنگ وی آر ہیئر فار یو. نہیں لیکن نی جرک ریاکشن ہوتا ہے نا ثنا، اگین کمنگ بیک ٹو دا کویشچن کہ ڈیل کیسے کریں. کیا ہم بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس سے بات کریں؟ ہو سکتا ہے اس کو واقعی کوئی لرننگ مشکل آ رہی ہو، کوئی اور پرابلم ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں برے گریڈز اور ہمیں لگتا ہے بچہ سستی، کاہلی یا ڈسٹریکشن کی وجہ سے فوکس نہیں کر پا رہا اور ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ سب سے زیادہ جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو یہ بھی بار بار ری انفورس کراتے ہیں کہ سب تمہارے موبائل کی وجہ سے ہوا ہے، سب تمہارے فون کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے تو موبائل پہ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے یا گیمز میں. تھوڑا سا ججمنٹل ہونا ہمیں کم کرنا ہوگا اس چیز کے لیے. برے گریڈز آ گئے فائن، اینڈ آئی ڈو انڈرسٹینڈ پیرنٹس پوائنٹ آف ویو ایز ویل because they have high expectations of their children and they want their children as parents ہم سب چاہتے ہیں ہمارے بچے ایکسیل کریں، لیکن اب ایک چیز ہو گئی ہے what's done is done, so we need to be a proper adult here, you know, and we need to tell them that okay this has happened, let's deal with it now, what has happened has happened. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم تعلیم کو، گریڈز کو، اسکولنگ کو لے کر پیرنٹس ہی خاص طور پہ اتنے ٹرانزیکشنل کیوں ہو گئے. احمد یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی کیونکہ دیکھیں جب بچے کے برے گریڈز آتے ہیں یا وہ پڑھائی میں اس طرح فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا، آپ یقین نہیں کریں گے پڑھے لکھے لوگ، اچھے ویل آف لوگ بھی بچے کو فوراً سے جتانے لگتے ہیں کہ ان کی اسکول کی، ان کی ٹیوشن کی، ان کی لائف سٹائل کی فیس کتنی زیادہ ہے، یعنی وہ ان کے اوپر کتنا خرچہ کرتے ہیں. بچے کو اس طرح کے پیسے کے حوالے سے تانے دینا میرے خیال میں ہم سب نے، اور یہ کہیں نہ کہیں ہماری ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ کلچر کا حصہ ہے. ہم ساروں نے سنا ہے بچپن میں بیٹا پیسے پیڑوں پہ نہیں اگتے ہیں، فضول خرچی مت کرو ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ہم اتنے ٹرانزیکشنل کیوں ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی اوور آل وہ ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے. یہاں پر بھی ایک خاص طرح کی 20-25 سال پہلے جس میں ہم لوگ بڑے ہوئے، تب اگر ہم دیکھیں ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ تقریباً 70 سے 80% آبادی غربت کا شکار ہے اور 20% وہ ہے جو مڈل کلاس اور اپر کلاس ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم لوگوں نے جس طرح سے ہم بڑے ہوئے ہیں، جس ماحول میں اسٹرکٹنس میں اور ڈسپلن کے ساتھ، وہی صحیح طریقہ ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہم بچوں کو کریں گے تو وہ ٹھیک رہے گا. تو زمانہ بدل جاتا ہے. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بچوں کے ساتھ جو ٹیلنگ موڈ ہے جس میں آپ نے پہلے 6-7 سال گزارے ہیں، اسی میں اگر آپ ٹین ایج میں بھی رہیں گے تو اتنا بڑا کلیش آئے گا سدرا کہ پھر وہی والد سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے بچے کا، جو کہ 3-4 سال پہلے تک سب سے رحیم اور سب سے فرسٹ کنسلٹنٹ تھا اس کا. تو آئی تھنک پیرنٹس کو اس میں اسٹیپ بیک کر کے بچے سے اس کا پوائنٹ آف ویو سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بڑا ہو گیا. اب وہ واقعی اس سائڈ کا نہیں رہا جس پہ آپ بتاتے تھے اور وہ کر لیتا تھا. صحیح. اب آپ اس کے گریڈز گرتے ہیں تو اس سے پوچھیں کہ بیٹے کیا ہوا، اور یہ 3-4 دفعہ اس سے بات کریں، پیرنٹ سے بات کریں. میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات بتا سکتا ہوں کیونکہ ٹین ایج کا باپ بھی ہوں میں اس ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ کہیں پر ایجوکیشن سسٹم کا پرابلم ہے، ٹیچنگ کے میتھڈز بہت اولڈ ہیں، 20-20 سال 30 سال پرانے میتھڈز ہیں. تو ان کے ساتھ ہم نے اس کے بچے کو، اس زمانے کے بچے کو اگر ہم نے الائن کرنا ہے تو ہم غلط ہیں، وہ غلط نہیں ہیں. وہ اگر ہمیں کہتا ہے کہ ابا جی بڑے ہو جائے تو پھر ہمیں بڑے ہونا چاہیے، اس کو بڑے ہونے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا احمد یہاں پہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر گریڈز افیکٹ ہوئے ہیں اور اچھا بھلا بچہ اچھے گریڈز لے رہا تھا تو کہیں نہ کہیں کوئی چیلنج ہے. مے بی دا چائلڈ نیڈز مور پرسنلائز ایفرٹ. کلاس میں لوگ بہت زیادہ ہیں، وہ وہاں پہ بھی جھجکتا ہے اپنے سوال کرنے سے، یا کوئی اور پریشر یا پریشانی ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو برنگ دس دس ڈسکشن ٹو اندر پوائنٹ آل ٹوگیدر. امرین آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اکثر جو اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں اس کے اندر اسپائرنگ ایک جذبہ زیادہ ہوتا ہے. جو چیزیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں وہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ذرا سا کلاس ابو چیزیں دینے کی کوشش کریں. وہ تھوڑا اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹریچ کر کے بچوں کو ایلیٹ سکولز میں ڈالتے ہیں. لیکن واٹ دے ڈونٹ ریئلائز از کہ ایلیٹ سکولز کا ایک اپنا کلچر ہے. وہاں آنے والے جو ویل آف بچے ہیں
ان کا لائف سٹائل بہت فرق ہوگا. وہ بچے جس طرح ویکیشن کرتے ہیں, جو مٹیریل چیزیں ان کے پاس ہیں, یہ بھی تو پریشر ایک ٹین ایجر پہ کریٹ کرتی ہیں. اینڈ وی آر انیبل, ہم کہتے ہیں جی ہم نے اسکولس میں صرف پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, آپ دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے لائف سٹائل کو برا نہ سمجھیں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ینگ امپریشنیبل بچہ اپنے سے زیادہ ویل آف لوگوں کو دیکھے اور ان سے مرغوب نہ ہو؟ سدرا, بہت آپ نے ایک جو آج کا ایک پوائنٹ ہے, آج کل جو بیسیکلی بچے فیس کر رہے ہیں, وہ کوشچن آپ نے ریز کیا ہے جی کہ یس پیرنٹس کسی طرح سے بھی اچھی یونیورسٹیز میں, کالجز میں یا اسکولس میں ایڈمیشنز کروا دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو وہاں کا جو ایک انوائرمنٹ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ لیڈ کلاس ایک ہوتی ہے, ان کا ظاہری سی بات ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے, ان کا براٹ اپ ویسا ہوا ہوتا ہے, اور ان کے لیے یہ چیز کوئی نئی بات نہیں ہوتی. لیکن اگر جو بچہ اس سیٹ اپ سے آ رہا ہے جہاں پہ اس نے اتنا زیادہ اس طرح کا اسکوپ نہیں دیکھا ہوتا, جو وہ ایسے بچوں کو دیکھتا ہے, ڈیفینیٹلی وہ کمپیریزن آ جاتا ہے. جب کمپیریزن آتا ہے تو بہت سی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. بیسکلی تو سب سے پہلے ایموشنلی وہ افیکٹ ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہیں. اب ان چیزوں کو, ان جو اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کے لیے وہ پیرنٹس کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں پریشر ڈالتا ہے کہ جی جیسے روز کی ہوٹلنگ ہوتی ہے, بچے بہت سی چیزیں ساتھ میں کھانے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ ایلیٹ کلاس جائے گی کسی اچھے ریسٹورینٹس میں, وہ کسی ڈھابے وغیرہ سے تو اٹھا کے کھائیں گے نہیں. سو بچے نے بھی ڈیلی بیسس پہ ان اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا ہے اور اس نے وہاں پر جانا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی اوور آل ایک انوائرمنٹ ہے, اس کے اندر آپ کی اپنی ڈریسنگ ہے, جو ٹرانسپورٹ وہ یوز کر رہے ہیں. سو حال ہی یہ نہیں کہ آپ نے پیرنٹس یہ سمجھتے کہ ہم نے ایک اچھی ایجوکیشن کے لیے بیسکلی بھیجا ہے. I have seen and I have observed such things کہ بچہ ایموشنلی کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے, اور جہاں پہ کمپیریزن آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ چیز نہیں دی ہے, یا وہ پیرنٹس کو پریشرائز کرنا شروع کر دیتے کہ ڈیلی بیسس پہ ان کو جو ایک آپ کہتے ہیں کہ جو پاکٹ منی چاہیے کہ ہم نے اسپینڈ کرنی ہے. اچھا نا, دس از بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں امرید, دس از دا پرابلم اسٹیٹمنٹ. یعنی عام طور پہ کیونکہ بچے کا کچا ذہن ہے, وہ یقیناً جج بھی کرے گا, کمپیئر بھی کرے گا, وہ یہ بھی دیکھے گا کہ میرے پاس کون سا موبائل ہے, میں کہاں کھا رہا ہوں, کئی اپنی چیزوں پہ جھینپے گا اگر اس کے پاس برانڈڈ چیزیں نہیں ہیں. لیکن اس کو ٹیکل کیسے کیا جائے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ پھر اچھے بڑے اسکولوں میں جہاں آپ میریٹوریسلی آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہاں جانا, بچوں کو اس سے روک دیا جائے صرف اس لیے کیونکہ ہم سے پڑھائی افورڈ کر سکتے ہیں, وہ لائف سٹائل افورڈ نہیں کر سکتے؟ ہاؤ ڈو وی ہیلپ آور چلڈرن آؤٹ آف دس پرابلم؟ اچھا جی, آف لائن بھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس میں ہم ریکال کر رہے تھے بیکاز بوتھ ثنا اینڈ آئی وینٹ ٹو دا DHA کالج فار ویمن, اور کیونکہ وہاں پہ جاتے ہی نا آپ کو یہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں بڑی ریئل لگتی ہیں. جہاں آپ کون سی گاڑی میں آ رہے ہیں, آپ نے کون سے جرابیں پہنی ہوئی ہیں, آپ کا بیگ کون سا ہے, آپ کے بال کیسے ہیں, اگر آپ اپنی سروسز کے لیے جاتی ہیں تو کہاں جاتی ہیں. آئی مین آل دیز تھنگس ور ریلیونٹ ایون دین, اور آج تو میرے خیال میں یہ کئی گنا زیادہ بڑھ گیا بیکاز دی ایکسپوجر اینڈ دی اویئرنیس از فار مور. تو پھر کیا کریں؟ اور خاص طور پہ اگر آپ اپنا ایک احاطہ بچے کو واقعی نالج اور اس وقت کے اوپر آپ فوکس رکھنا چاہتے ہیں مٹیریلزم کے, اور میرے خیال میں یہ ذمہ داری صرف اور صرف مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس پیرنٹس کی نہیں ہے. ایون وین یو ٹاک اباؤٹ دی ایلیٹ کلاس, یا اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب ثروت بنایا ہے, بہت پیسہ دیا ہے, وہ بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور اٹھان کیسے کر سکتے ہیں؟ ورنہ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بزنس فیملیز میں آفٹر اے فیو ایئرز یو سی دیز بلڈ باتس اینڈ دیز فیوڈز ہیپننگ تاکہ وہ اپنے بزنس کا صحیح بٹوارا کر سکیں. سو دیز تھنگس آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ سدرا. گڈ مارننگ یایا, کیا حال چال ہے آپ کے؟ سدرا, آئی ایم اولڈ انف ٹو ڈائی اینڈ یو ہیو ٹو میک یور پرومس فلفل کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں کسی نے بلانا ہے. نہیں پلیز ایسی باتیں نہ کریں, صبح صبح اچھا بولا کریں. یایا مجھے بتائیں کہ بچوں کو یہ مٹیریلزم کی ریس سے کیسے نکالیں؟ یہ سب سے بڑا میرے خیال میں پرابلم ہے فار ٹین ایجرز کے پیرنٹس. سدرا اقبال, میرے 2 بچے ہیں اور ایک بیٹا میرا تقریباً 26 ایئرس کا ہے اور ایک 23 ایئرس کا, 24 ایئرس کا. تو میں نے تو دیکھیے کنٹرولنگ جو ہے نا اٹس ناٹ دا سولوشن, ہاؤ ٹو ٹیکل دیم از دا سولوشن, اور یو ہیو ٹو میک یور سیلف اپڈیٹ اکارڈنگ ٹو دا ٹائم. اگر آپ میں 60s میں پیدا ہوں تو میں مجھے نہیں کرنا چاہیے کہ میں 60s کی طرح اس کو بنانے کی کوشش کروں. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ لیول آپ کو ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ آپ جو گیجٹس ہے نا, آپ گیجٹس دے دیتے ہیں بچوں کو, سب کچھ دے دیں. گیجٹس آپ کو انفارمیشن دے سکتی ہے, معلومات دے سکتی ہے, لیکن مورل ایتھیکل ویلیو آپ نے سکھانی ہوتی ہے بچوں کو. بالکل صحیح, بہت شکریہ یایا. آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جب آپ تربیت کریں تو ان کی جو مورالٹی ہے, جو اسٹینڈرڈز ہیں, ویلیو سسٹم ہے, وہی آپ نے دراصل بچے کو دینا ہے. ثنا, ویری کی کویسچن, جب کسی بھی ٹین ایجر کے ساتھ آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو, وہ آپ کی بات سے اگری نہ کر رہا ہو, آپ اس کی کسی بھی مانگ کو یا کسی بھی بات سے آپ اگری نہ کر رہے ہوں,
اس کو ہینڈل کیسے کریں؟ بیکاز اے لاٹ آف ٹائمز پیرنٹس لوز دیئر کول، اور جیسے ہمیں کہا جاتا تھا کہ میں بڑی ہوں نا، میں ماں باپ ہوں تو میں بتا رہا ہوں تو ایسا ہی ہوگا. دس اپروچ از ناٹ ورکنگ ود ٹین ایجرس. تو کیا کرنا چاہیے؟ ناٹ اینی مور، دس از ناٹ ورکنگ ایٹ آل. بات یہ کہ ہم ایڈلٹس اپنی ایج کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایڈلٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن وی ڈونٹ ایکٹ لائک ایڈلٹس ان سچ سچویشنس. سو اسٹیپ 1 از ٹو بہیو لائک این ایڈلٹ اینڈ ہیو پیشنس اینڈ ہیئر دا ادر پرسن آؤٹ. اب وہ دوسرا انسان آپ سے 5 سال چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، 10 سال 15 سال کوڈ بھی، اور ینگر سبلنگ ایز ویل. بچوں کی صرف بات نہیں کر رہی، جنریشنل ڈفرینس تو آج کل سبلنگس میں بھی ہوتا ہے. جی. تو آپ ڈزنٹ میٹر کہ 20 سال چھوٹا انسان آپ سے سامنے والا یا 15 سال. پہلی بات تو یہ کہ یو نیڈ ٹو کیپ یور کول، کیپ یور کام، ہیو پیشنس اینڈ ہیئر دی ادر پرسن آؤٹ. آپ یہی سمجھ کے سن لیں کہ بہت اگر کچھ نہیں ہوا، اگر آپ کو اگری نہیں بھی کرنا تو ایٹ لیسٹ یو ول ریسیو اے نیو چنک آف انفارمیشن ان دا فارم آف دیٹ پرسنس پوائنٹ آف ویو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہے یا آپ پیشنٹ ہو تو یہی سمجھ کے آپ سن لیں. اینڈ ونس یو ہیئر دیم آؤٹ، تھوڑا سا مجھے پتہ ہے یہ انکنونشنل ہے، اور تھوڑا سا جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ایج کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا اپنی ریجڈ ہو جاتے ہیں، تھوڑا سٹرن ہو جاتے ہیں اپنے اس میں. لیکن کہیں یہ فلیکسیبلٹی ہمیں بھی اب سیکھنی پڑے گی. بالکل. ہمیں یہ لگتا ہے ہم ایڈلٹس ہو گئے تو ہمارا لرننگ پیریڈ ختم ہو گیا. ان ادر ورڈز ہماری بڑی انٹائٹلڈ اپروچ ہو جاتی ہے کہ بس میں نے کہا ہے تو ایسے ہی ہوگا، اور ہم یعنی کوئی ون ون سولوشن کریٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم بارگین یا نیگوشیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. اچھا، اسی طرح کا ایک اور سوال احمد آپ کے پاس لے کے آؤں گی. بہت بڑی کمپلین ہے ٹین ایجرز کی، بلکہ ہر عمر کے بچوں کی، کہ آپ پہلے تو جی ہمارا دوست بننے کی کوشش کرتے ہیں والدین، اور دوستی میں اگر ہم ریئل کنفیشن آپ سے کر لیں، کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہے، کوئی دل کی بات آپ کو بتا دیں، تو انفارچونیٹلی وہ تانا بن جاتی ہے. اس کو آپ اتنا رپیٹ کرتے ہیں، غصے میں رپیٹ کرتے ہیں، سب کے سامنے رپیٹ کرتے ہیں، کہ پھر بچے کو یہ میسج آتا ہے کہ بھائی ناٹ ٹو بی ٹرسٹڈ، اس انسان کو اپنا کوئی راز نہیں بتانا ہے. تو جب بچہ آپ سے یا کوئی ٹین ایجر آپ سے یا کوئی بھی ینگر ایڈلٹ آپ سے کوئی بات کنفیس کرے تو ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ یو ہیو ٹو بی دا سیفسٹ پلیس فار یور چائلڈ. یہ سب سے پہلی بات ہے. آپ کے بچے کو آپ کے ساتھ کوئی بھی بات کرتے ہوئے یہ پریشانی ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ بات نہ ڈسکس کی اپنے والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ اور کسی اور کے ساتھ کیا تو وہ مجھے مس گائیڈ کر سکتا ہے. ہی از دا رائٹ پرسن جو مجھے کرے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ وہ ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں. ٹرسٹ دیکھیں آتا ہی اس چیز سے ہے کہ آپ اس کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں، نمبر 1، اور اس کی ایج کے ساتھ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ایج ایسی ہے جس میں وہ اس طرح کا ریئیکشن دے سکتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے جب اس سے پرسنلی بات کر لی ہے تو وہ آپ دونوں کے درمیان رہے گی تو ہی ویلیویبل ہوگی اس کے لیے، چاہے آپ کو اس کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑے. کئی باتیں ہوتی ہیں پیرنٹس ایون اپنے اسپاؤس کے ساتھ بات کرتے ہیں بچے کے حوالے سے. کچھ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ ہر چیز چھپائیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات بچے کو لگتا ہے کہ مدر کو یا اس کو پیرنٹ کو نہیں معلوم ہونا چاہیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ شیئر ہونا ضروری ہے، تو پھر اس کو بھی آپ بتائیں کہ آپ کو یہ شیئر نہیں کرنا اگر ایٹ آل ضرورت پڑتی ہے. بالکل. اور سب سے بڑی چیز کہ ہمارے یہاں نا براؤن ہاؤس ہولڈز میں جیسے بہت ساری لو لینگویجز کی بات کی جاتی ہے نا، سارکازم، طنز، یہ ہماری لو لینگویج ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہم نے کسی کی بات کا مذاق نہیں اڑایا تو کیا ہم کلوز بھی ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو خود ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں. اچھا امرین، ایک اور اسی طرح کا سوال آپ کی طرف لانا چاہوں گی. مجھے بتائیے پریویسی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی ہمارے براؤن ہاؤس ہولڈس میں ماشاءاللہ ساؤتھ ایشیا میں کمرے کی کنٹی کا یا لاک کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم تو کھٹکھٹا کے کہتے ہیں ایسا کیا کر رہے ہو کہ دروازہ بند کرنے کی تمہیں ضرورت پڑ رہی ہے. تو یہاں سے تو ہم شروعات کرتے ہیں. بچے کے بیگ کی چھپ چھپ کے تلاشی لینا، اس کے سیل فون میں اس کو پاس ورڈ نہ رکھنے دینا، اس کی الماری کی تلاشی لینا، اس کو کئی اور طریقوں سے اسپاٹ چیک کرنا کہ یار یہ بات صحیح بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. کیا ایسا کرنا چاہیے پیرنٹس کو؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ایج کا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ تربیت کر رہے ہیں، جب آپ پرورش کر رہے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ اس کے چیکنگ کریں، آپ بچوں کے کانفیڈنس میں لیں. آپ ان کے ساتھ ایک اوپن اینڈ کمیونیکیشن کریں. ہمارے یہاں پہ بیسکلی جو گیپ ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے. پھر آپ نے کہا کہ پرائیویسی، اب ہر چیز تو گھر میں اوپن ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، سب لوگ اوپن ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک بات بچے کے آ جاتا ہے کہ ہم اس کو کیسے چیک کریں کہ اس کی چیزیں ساری ٹھیک جا بھی رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم چھپ چھپ کے چیک کریں، آپ اس کے ساتھ اوپن اینڈ کوشچن آنسرس کر سکتے ہیں. آپ اس کو ایک کانفیڈنس ملے کہ اس کے ساتھ بات کیجیے، بلکہ جو چیز آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں آپ اس کو اوپنلی بتائیں. ہمارے یہاں پہ ہر چیز اوپن ہے، لیکن جہاں پہ گیپ آتا ہے وہ کمیونیکیشن کا آ جاتا ہے. میں نے بہت دفعہ دیکھے کہ پیرنٹس بہت سی باتیں بچوں سے کر ہی نہیں پاتے ہیں. اب آپ موبائل کیا چیک کر رہے ہیں، موبائل میں بچہ کیا دیکھتا ہے، کون سی سائٹ دیکھ رہا ہے، یا وہ اسکول میں کیسے ہے، یا اس کے بیگس میں کیا ہے.
ہم بچے کو اس میں اور زیادہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ڈی موٹیویٹ کریں. اگر بچے کو پتہ چلتا ہے امین بڑی زبردست آپ نے بات کی. لاسٹ 10 minutes آف دا شو اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک اپ 2 ویری امپورٹنٹ ایشو. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ نے بچے کی غلط بیانی پکڑ ہی لی ہے, یعنی اس نے اگر چوری کی ہے, جھوٹ بولا ہے, ہو سکتا ہے وہ وائٹ لائے نوعیت کا ہو یا کوئی بڑا جھوٹ ہو, دونوں صورتحال میں جو آپ کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ ایک ہونا چاہیے. جس طرح میرا پورا پینل کہہ رہا ہے کہ ایڈلٹ آپ ہیں, آپ نے ایک پریسیڈنس, ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے کہ کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن کو ہینڈل کیسے کیا جانا چاہیے. سو کمنگ بیک ٹو احمد. احمد آپ بتائیے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں, یعنی کسی بچے کے, آپ ٹین ایجر کا آپ نے جھوٹ پکڑ لیا ہے یا چوری پکڑ لی ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے پیرنٹس کو؟ اس کے لیے سدرا سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں گو بیک ٹو ارلی ٹین ایج, جس کو کہنا چاہیے بیفور ٹین ایج. آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ایسا خوفناک ڈیولپ کیے رکھا ہے کہ وہ اپنی سب سے زیادہ بڑی غلطی جس کو وہ سمجھ رہا ہے یا کوئی ہو گئی ہے وہ آپ کے سامنے بتانے سے گھبرا رہا ہے. اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کو یا ماں کو بتاؤں گا تو یہ مجھے سپورٹ کریں گے, اور سپورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹ کو چھپا لیں گے, بلکہ یہ کہ وہ گائیڈ کریں گے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے تھے اور تمہیں اس کا نقصان کیا پہنچے گا. نہیں لیکن بڑا آسان ہے نا احمد, بچے ہیں, ٹین ایج ہے, کچی عمر میں آپ اٹریکٹ بھی تو ہوتے ہیں نا اس طرح کے بیہیویئرس کی طرف. میں I'll be more specific. اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کا بچہ نازیبا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے, یا آپ نے اس کو اسموکنگ کرتے ہوئے پکڑا ہے, یا آپ نے کہیں جانے سے منع کیا تھا کہ بھائی وہاں جا کے شیشہ مت پینا, I will not allow that, اور آپ کو پتہ چلا ہے کہ بچے نے یہ ساری چیزیں کی ہیں, یا لڑکی کے بارے میں پتہ چلا ہے اس کو آپ نے منع کیا تھا she is dressed a certain way, یا اس نے میک اپ لگایا ہے یا ٹیٹو بنوا لیا ہے, یہ والی چیزیں جو آپ کو شاک کر دیں, اس وقت پیرنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو پہلے تو گائیڈ کریں کہ جو ہارمونل چینجز ہیں جو ٹین ایج کے ساتھ لازمی ہیں, یہ تمام چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کیا آپ خود اپڈیٹ ہیں کہ یہ جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ, ان کے دوران ان کی ذہن کیسا ڈیولپ ہوتا ہے, ان کے کلاس فیلوز کس طرح سے اس کے ساتھ گزرتے ہیں, اور وہ کیا بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ اس ایج میں کیا کرتے تھے. تو ایک کام کریں, اگر ایسا کچھ آپ نے دیکھ لیا ہے تو اسمائل کر کے اس پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے ساتھ بٹھائیں اور اس سے تفصیل سے بات کریں کہ اس کانٹینٹ میں کیا نیچرل چیز ہے اور کیا پرابلمٹک ہے, کہاں پہ تمہیں نقصان ہوگا اور کہاں پہ لوگوں کو. بالکل صحیح. I'll take a women's perspective on it. آپ کیا سمجھتی ہیں ثنا, ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ لائک ہی سیڈ کہ پہلے تو نیچرل ان نیچرل, کیا ریئل ہے کیا فیک ہے, اور کس حد تک ریالٹی میں کون سی چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی, اس چیز کا میرا خیال سے بہت ضروری ہے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا, گائیڈ کرنا. اینڈ سیکنڈلی واٹ ایور از ہیئر از مینٹ ٹو بی ہیئر. آپ کسی چیز کو اریز نہیں کر سکتی. اگر فار انسٹنس اف یو ٹاکنگ اباؤٹ نازیبا کانٹینٹ, کہ اگر آپ نے بچے کو دیکھ لیا, کوئی ایکسپلیسٹ چیزیں دیکھ رہا ہے, کوئی امیجز ہیں, ویڈیوز ہیں, اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے آپ کا بچہ خراب ہے, بگڑا ہوا ہے جیسے کہتے تھے, بدتمیز ہے. کیوریوسٹی بھی ہو سکتی ہے, کوئی پیئر پریشر بھی ہو سکتا ہے, talk to them, ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, یعنی maybe they did not want to, you have to pop believe ups the ہیں child. آج کل تو آپ ویب سائٹس پہ جائیں, اتنے unwanted pop ups میرے سامنے اوپن ہو جاتا ہے, doesn't mean I'm going actively searching for them. لیکن اگر کوئی ایکٹیولی سرچ کر بھی رہا تھا تو اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن کیوریوسٹی ہوتا ہے, بیسکلی پیئر پریشر. یہ دو پریشر, اور میرے خیال میں this is a common thread in all the things. یعنی اگر کوئی بچی چھپا کر اپنے بال رنگوا لیتی ہے یا ٹیٹو بنوا لیتی ہے, it is all about curiosity and self expression. ایڈونچرس بچے فیل کرنے لگتے ہیں اس ایج میں, لیٹس ٹرائی سم تھنگ نیو, اچھا یہ بھی کر رہا ہے, لیٹس سی ہاؤ اٹ فیلز. تو وہ پہلے اس کو ایڈریس کریں, کیا کوئی وائڈ ایسا کیا تمہارے اندر ہے وچ یو وانٹ ٹو فل, یا یہ ایکسپیریمنٹ تھا یا یہ ایڈونچر تھا, اس کے بعد اس کے پروز ہیں. اب جو چیز ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے. آئی فیل کہ پیئر پریشر از آلسو ویری ریئل. آپ کے بچہ کن کی صحبت میں ہے, ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے بچے کی عمر سے زیادہ بڑے لوگ اگر ان کے ساتھ بچہ ہینگ آؤٹ کر رہا ہے تو دیٹ از پرابلمٹک. دیٹ از وائی جب بچے مڈل اسکول میں پہنچتے ہیں, جب خود وہ گریڈ 6 میں ہیں اور وہاں پہ گریڈ 9 کا گریڈ 10 کے بچے بھی موجود ہیں, تو یہ بڑا ایک سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے جہاں آپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے, بیکاز بچے بہت جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں اینڈ دے اسٹارٹ تھنکنگ آف دیز تھنگس ٹو بی کول. اچھا, جہاں ہم صحبت کی بات کریں, امرین, پروبیبلی دا لاسٹ پارٹ آف دا کانورزیشن, ٹین ایج رومانس is very much a real thing. آپ کی باڈی خود چینجز سے گزر رہی ہے, اتنا سارا سوشل میڈیا اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ آپ کو لو سٹوریز اور کرشز اور رومانس کی کہانیوں سے فلڈ کر رہا ہے. اٹ از ویری نیچرل فار کڈس ٹو ڈیولپنگ اے لائکنگ فار این ادر پرسن. یا کوئی بچہ, کوئی محلے میں کوئی پسند آ گیا, کلاس میں کوئی پسند آ گیا, ہارٹ بریکس بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ان سے پیرنٹس کیسے ڈیل کریں اور بچوں کو کیسے گائیڈ کریں؟
सारी कन्वर्सेशन हो रही है उसमें एक चीज मैं सब कहूंगी कि जो मिसिंग है वो दैट इज कम्युनिकेशन। जी। जैसे एक पार्ट थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस उसमें से लूंगी कि जब बच्चे ने पहली दफा चोरी की थी या पहली दफा कोई ऐसी चीज की थी, तो जो रिएक्शन आता है पेरेंट्स का, उसके डर से बच्चे दोबारा से हरकत समटाइम कर जाते हैं और वो छुपा देते हैं। उन्हें पता होता है कि सख्ती वाला रिएक्शन आएगा। इसी तरह से जब बच्चा यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, स्कूल लाइफ में जब इस तरह की एक्टिविटीज में आ जाता है कि रोमांस, फ्रेंडशिप, इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे नजर आती है दैट इज द कम्युनिकेशन। पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करना और उनको कॉन्फिडेंस मिले कि इन चीज़ों को डिस्कस करना, एक सिनेरियो को डिस्कस करना कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो ये सिनेरियो होगा, वहाँ पर आपकी दोस्ती भी हो सकती है। ये चीज़ें जो तरबियत का पार्ट है ना मिस, ये हमेशा से बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हो जाना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए उनकी बाउंड्रीज क्या हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ यहाँ पे कहनी है अमरीन, और मैं चाहूँगी कि आप इस पर कॉमेंट भी करें। मैंने अक्सर हाउस होल्ड्स में यहाँ पे एक तजाद देखा है, और वो ये कि अगर आपके घर में बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं तो अक्सर ऑपोजिट जेंडर के साथ फ्रेंडशिप आप अपने बेटे की एक्सेप्ट करते हैं, बेटी की एक्सेप्ट नहीं करते, यानी और उसको बोस्ट भी करते हैं, ओ इसकी तो बड़ी फीमेल फ्रेंड्स हैं। लेकिन यही चीज़ अगर पलट कर, और ये तजाद सब लोग देख रहे हैं और एक तरह से हमने एज अ सोसाइटी इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सिद्रा, मैं एग्री करती हूँ कि बहुत से मामलात में बेटों के लिए अलग बाउंड्रीज रख देते हैं और बेटियों के लिए कर देते हैं जी। बात फिर वही पे आ जाती है कि लड़कों को भी अपनी बाउंड्रीज पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। इसी तरह से जब लड़कियां जाती हैं कॉलेज स्पेशली, एक आपको देखिए एक्सपोजर डिफरेंट मिल जाता है। जब आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा आपके क्लास फेलोज हैं, ग्रुपिंग है। आप एक दफ़ा बच्ची से बैठ के डिस्कस कीजिए अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस में लेके कि वहाँ पे आपकी दोस्ती हो सकती है। आप इससे देखिए, आप इस चीज़ से इनकार किया ही नहीं जा सकता कि नहीं हो सकती, बट शी मस्ट नो कि उसे किस हद में रहना है। और आप उसे ये भी कभी कॉन्फिडेंस किए कि कभी आपको ग्रुप में कभी बाहर जाना हो तो डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी, आई एम विद यू, लेकिन आपने मुझसे एक चीज़ छुपानी नहीं है, बंक नहीं करनी, आपके ऊपर जो एतमाद किया जा रहा है उसको मिस यूज़ नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताइए सना, ऐसी ही दोस्तियों का कभी खौफनाक अंजाम ये भी होता है कि दिल टूट जाता है और दोस्ती ख़त्म हो जाती है। अब क्योंकि ये टीनेजर्स इतने एक वॉलेटाइल और इतने एक सेंसिटिव इमोशनल एज ब्रैकेट में हैं कि कैसे उनको संभाला जाए। उनको तो लग रहा है उनकी दुनिया ख़त्म हो गई है, दोबारा कभी प्यार नहीं होगा, तब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? इट्स अ वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड माई रिस्पॉन्स वुड बी, आप इनको सबसे पहला तो हेल्दी रिलेशनशिप बाउंड्रीज और डायनामिक सिखाएं, एजुकेट देम अपॉन व्हाट अ हेल्दी रिलेशनशिप लुक्स लाइक, बिकॉज किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में ये नौबत आती नहीं है। बच्चों को ये नहीं पता होता, उनको लगता है दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। नंबर 2, कम्युनिकेशन अगेन, उनको ये सिखाएं, बताएं कि वॉट एवर इट इज़ दे कैन कम टू यू, टॉक टू यू अबाउट दिस। हेल्दी रिलेशनशिप बाउंड्री सेट करना सिखाएं, पर्सनल ग्रोथ पे स्ट्रेस करें। और अगर कोई उनको मोहब्बत या जो भी उस वक्त वो फील कर रहे हैं, अपनी अटैचमेंट, उसकी वजह से मजबूर कर रहा हो कोई ऐसी चीज़ जो उनके वैल्यू सिस्टम से इख्तिलाफ रखती है, या आपसे झूठ बोलने को या आपसे चीज़ें छुपाने पर कोई आमादा कर रहा हो, तो दैट इज़ व्हेन दे हैव टू कम टू यू, और उस वक्त उसको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है। और आपका जो रद्द अमल है, जो आपका रिएक्शन है, वो उसके लिए मेक और ब्रेक फैक्टर होता है। बहुत शुक्रिया, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वर डिस्कस्ड ओवर हियर। हमारे साथ सना मौजूद थी, अमरीन थी, एंड अहमद थे। आई थिंक दिस इज़ द काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशंस वी नीड टू हैव इन एवरी होम। बच्चे अपने मसाइल अगर आपके पास लेकर नहीं आएंगे और आप उनको गाइड नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा उस वक्त अपने जज्बात पे काबू रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा मिस्टेक अगर कर भी रहा है देन यू हैव टू बी दैट एंकर ऑफ स्टेबिलिटी एट दैट टाइम। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होती है, ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।